بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، آج کی کلاس میں انشاءاللہ تعالی جس ٹاپک پر میں بات کرنے والا ہوں وہ ہے لحن جلی اور لحن خفی کے بارے میں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کو صفات اور مخارج کے ساتھ اگر نہ پڑھا جائے تو اس کے اندر کچھ اس طرح کی غلطیاں اور اس طرح کی مسٹیکس ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے بعض دفعہ ترجمہ غلط ہو جاتا ہے، اور ترجمہ غلط ہونے کی وجہ سے انسان گناہ گار ہوتا ہے۔ تو آج کی کلاس میں آپ کو بتاؤں گا کہ لحن جلی کیا ہے اور لحن خفی کیا ہوتا ہے۔ گزشتہ جو ویڈیوز ہیں ان میں کچھ سوالات بھی آئے ہیں جن میں پوچھا گیا ہے کہ قرآن مجید کے اندر وہ کس طرح اور کون سی غلطیاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ترجمہ تبدیل ہو سکتا ہے، اور اگر ترجمہ تبدیل ہوا تو کیا انسان گناہ گار ہوگا۔ اور اسی طرح یہ بھی سوال آیا ہے کہ لحن جلی اور لحن خفی کا کیا مطلب ہے، قرآن مجید کے اندر ان کا کیسے یعنی یہ لحن جلیل ہوتی ہے اور لحن خفی ہوتی ہے۔ تو آج انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا کہ آپ کو بتاؤں کہ وہ کس طرح کی غلطیاں ہیں، کون سی غلطیاں ہیں کہ جن کو کرنے سے بعض دفعہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ آیا یہ بھی غلطی ہے لیکن وہ لحن جلی کہلاتی ہے، اور وہ کون سی غلطی ہے کہ جو لحن خفی کہلاتی ہے۔ تو آج کا جو سبق ہے انتہائی اہم ہے۔ آپ کوشش کریں اپنے پاس نوٹس بک رکھیں اور اس میں پوائنٹس لے لیں کہ کہاں پر لحن جلی ہوتی ہے اور کہاں پر لحن خفی ہوتی ہے۔ اب سب سے پہلے لحن جلی کو جاننا ہے کہ لحن جلی کیا ہوتا ہے۔ لحن کہتے ہیں غلطی کو اور جلی کہتے ہیں بڑی کو، یعنی بڑی غلطی۔ تو لحن جلی مطلب بڑی غلطی جو نمایاں ہو، اور یہ تین اس کے لیے پوائنٹس ہیں، یعنی تین جگہوں پہ یہ غلطی کی جا سکتی ہے۔ سب سے پہلے نمبر 1 کہ ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل کر پڑھنا، یہ پہلا پوائنٹ آپ یاد رکھ لیے۔ اس میں جیسے فرض کیجئے مثال میں نے دی ہے کہ عصا، یا عصا میں جو صاد ہے اس کو بدلنا سین سے عصا پڑھنا، یہ پوری معنی تبدیل ہو جائے گی۔ عصا کی معنی ہے نافرمانی اور عصا کی معنی ہے امید، آپ خود دیکھیے۔ تو لہٰذا یہ بہت بڑی غلطی ہے، اس لیے بحیثیت انسان اور بحیثیت مسلمان مومن انسان کی پہلی یہ ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے کہ قرآن مجید کی جو مخارج ہیں حروف کی اور صفات کے ساتھ قرآن مجید کو سیکھا جائے اور پڑھا جائے، ورنہ اس طرح کی غلطیاں اگر ہوئیں تو ترجمہ تبدیل ہو جائے گا۔ ترجمہ تبدیل ہونے کی صورت میں لحن جلی کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ یہ حرام ہے، لحن جلی کو کرنا یہ حرام ہے اور انسان اس سے گناہ گار ہوتا ہے۔ اور نماز کے اندر اگر قرآن مجید پڑھتے ہوئے لحن جلی کی غلطیاں ہوئیں تو وہ نماز بھی نہیں ہوگی، نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح دوسری مثال ہے جیسے خلق، خلق کو کوئی پڑھے حلق، ٹھیک ہے نا، جیسے من شر ما خلق، نعوذ باللہ۔ خلق مینس اس نے پیدا کیا، حلق مینس حلق پڑھنا اس نے حلق کروایا، سر منڈوایا۔ اور اسی طرح قلب، قلب قاف، یہاں پر قاف کو کوئی تبدیل کرے قلب سے، قلب مینس دل، ہارٹ، اور کلب مینس کتا۔ تو لہٰذا اگر اسی کو قرآن مجید کے اندر کسی نے قلب کو قلب پڑھا، نعوذ باللہ۔ اسی طرح جیسے سورہ اخلاص میں ہے قل هو اللہ احد، کسی نے پڑھا قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد۔ تو یہ ہے کہ حرف کو دوسرے حرف سے بدلنا، تو یہ بہت بڑی غلطی ہے، لہٰذا اس سے انسان کو بچنا چاہیے اور قرآن مجید کو مخارج کے ساتھ سیکھنا چاہیے۔ لحن جلی کا جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ ہے حرکات و سکنات میں غلطی کرنا، یعنی حرکتوں کو تبدیل کرنا، زبر کی جگہ پیش کو پڑھنا، پیش کی جگہ زیر کو پڑھنا، زیر کی جگہ زبر کو پڑھنا، یہ تغیر جو ہے یا یہ اس کی وجہ سے بھی معنی تبدیل ہوتی ہے۔ جیسے انعمت کو پڑھنا انعمت، انعمت علیہم، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جن کے اوپر تو نے انعام کیا، اور تو نے انعام کیا، یعنی اللہ کی طرف اشارہ ہے۔ تو اگر کسی نے پڑھا تا کو، یعنی زبر ہے تا کو پیش کے ساتھ پڑھا انعمت،
تو یعنی میں نے انعام کیا، یعنی انسان اپنے لیے کہہ رہا ہے، تو نعوذ باللہ یہ بہت بڑی غلطی ہے جس کی وجہ سے ترجمہ تبدیل ہوگا۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے جیسے انما یخشی اللہ من عباده العلماء، اس کا ترجمہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اللہ کے وہ بندے جو علم رکھتے ہیں، علماء اللہ سے ڈرتے ہیں، علم یعنی جاننے والے۔ اگر کسی نے نعوذ باللہ پڑھا انما یخشی اللہ من عباد العلماء، یعنی ہا کو پیش کے ساتھ پڑھا، تو گویا اس کا ترجمہ ہو گیا کہ نعوذ باللہ اللہ سے اس کے بندے ڈرتے ہیں، اتنی بڑی غلطی ہے۔ تو اسی طرح سورہ توبہ کے اندر ہے جیسے ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول مشرکین سے بری ہے۔ کسی نے پڑھا ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ بری ہے مشرکین سے اور اپنے رسول سے۔ تو یہ تغیر حرکات اور سکنات کا، تغیر الفاظ کا، یہ معنی یہ لحن جلی میں آئے گا۔ تغیر الفاظ یعنی حروف کا، ایک لفظ کو دوسرے لفظ میں بدلنا، اور کمی اور زیادتی کرنا، حرکات اور سکنات میں تبدیلی کرنا، یہ تینوں پوائنٹس ہیں لحن جلی کی، جس کی وجہ سے انسان گناہ گار ہوتا ہے۔ اسی طرح لحن جلی کا جو دوسرا پوائنٹ وہ یہ ہے کہ کسی حرف کو کم یا زیادہ کرنا، کسی حرف کو کم یا زیادہ کرنا یعنی پڑھنا، کمی لانا یا زیادتی کرنا، جیسے الحمد للہ رب العالمین، اب یہاں پر زیادتی کرنا، جیسے الحمد للہ، یہ جیسے میں نے لکھا ہے الحمد للہ رب العالمین، یہ غلط ہے، تو اس میں اپنی تلاوت کو درست کرنا۔ یا جیسے ایاک نعبد و ایاک، اکثر و بیشتر سورہ فاتحہ کو جب سنا جاتا ہے تو بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہ غلط ہے۔ تو اس طرح کمی کرنا، جیسے وَلَمْ يُولَدْ کو پڑھنا وَلَمْ يُولَدْ، یہ بھی غلطی ہوتی ہے، سننے میں آتا ہے وَلَمْ يُولَدْ، یہ کمی کرنا، یعنی یہاں پر ہے وَلَمْ يُولَدْ، اب واو کو کم کر دینا، واو کو نہ پڑھنا، تو یہ بھی غلطی اس طرح ہے کہ اس کی وجہ سے انسان گناہ گار ہوگا، اور یہ لحن جلی یعنی بڑی غلطی ہے جس کی وجہ سے ترجمہ تبدیل ہوتا ہے اور انسان گناہ گار ہوگا۔ اب اس کے بعد ہے لحن خفی کے بارے میں۔ لحن خفی کہتے ہیں قرآن مجید کے اندر اس طرح کی غلطیاں کرنا جو چھوٹی ہو، یعنی جو چھوٹے ایرر ہو، اس کو کہتے ہیں لحن خفی۔ جیسے را کو موٹا یا باریک پڑھنے میں غلطی کرنا، یعنی یہاں پر را ہے، را کے پر زبر ہے، اس را کو موٹا پڑھنا، جیسے ربنا، ربنا، کسی نے پڑھا ربنا، ربنا، یہاں را کو باریک کر دیا۔ تو یہ جو غلطیاں ہیں یعنی جس لحن خفی والی، اس طرح کرنا یہ مکروہ ہے، یعنی اس کی وجہ سے نماز نہ فاسد ہوتی ہے اور نہ گناہ گار، لیکن تسلسل کے ساتھ یہ غلطیاں کرنا یہ مکروہ سمجھا جاتا ہے، اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ لحن خفی کا جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ لفظ اللہ کے نام کو، یعنی یہ لفظ جو اللہ ہے، اس کو، اس لام کو موٹا پڑھنے میں اور باریک پڑھنے میں غلطی کرنا، جیسے هو اللہ پڑھتے ہیں نا، قل هو اللہ احد، کسی نے پڑھا قل هو اللہ احد، یعنی اسلام کو باریک کر دیا یہاں پر۔ اور بسم اللہ اعوذ باللہ، یہاں باریک کرنا ہے کیونکہ اللہ کے لام سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے، لیکن اس کو کسی نے لام کو موٹا کیا تو یہ مکروہ ہے۔ لحن خفی میں غلطیاں کرنا یہ مکروہ ہے۔ لحن خفی کا تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اظہار کو اخفا سے بدلنا یا اخفا کو اظہار سے بدلنا، یعنی جہاں پر اخفا کرنا ہو تو وہاں اظہار کر دے، اور جہاں اظہار کرنا ہو وہاں اخفا کر دے، جیسے انعمت، یہاں اس نون میں اظہار کرنا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی ہے، اور یہاں کوئی پڑھے انعمت، یہ غلط ہے، اور یہاں پر نون ساکن میں اخفا کرنا ہے، جیسے انت، کیونکہ نون ساکن کے بعد تا حرف اخفا ہے، تو یہاں پر کوئی کر دے انت، یہ غلط ہے۔
دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے لحن جلی اور لحن خفی کا سبق اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا اور آپ نے جائزہ لیا ہوگا اپنا کہ قرآن پڑھتے وقت یا قرآن مجید جس طرح آپ پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کو کون سی غلطیوں کا سامنا ہوتا ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اپنی غلطیاں درست کریں تاکہ آپ قرآن مجید پڑھتے وقت نہ تو گناہ کا مرتکب ہوں اور نہ ہی ایسی غلطیاں کریں کہ جو لحن خفی ہو پھر مکروہ ہو۔ اور اسی طرح حروف کی یعنی آپ نے یہ دیکھا کہ لحن جلی میں الفاظ کا تبدیل کرنا، اور اسی طرح لحن جلی کے اندر یہ تھا کہ بڑھا چڑھا کر یعنی پڑھنا یا کم کر کے پڑھنا، اور حرف کو دوسرے حرف سے بدل کر پڑھنا، یہ لحن جلی ہے۔ اور اسی طرح لحن خفی جیسے اخفا کو اظہار سے بدلنا، اور اسی طرح را کو موٹا باریک کرنے میں غلطیاں، لام جلالہ کو باریک اور اس میں کرنے کی غلطیاں، یہ ہے حروف کی جو صفات اور مخارج ہیں، ان کو صحیح ادا کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اس حوالے سے میری یوٹیوب پہ ویڈیو موجود ہے، آپ وہ لیسن بھی دیکھ لیں، ویڈیو دیکھ لیں تاکہ آپ حروف کی مخارج کو صحیح ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن وذ قاری عبد الجبار، دلکش تلاوت اور تجوید کے اصولوں کے ساتھ قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے قاری عبد الجبار کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔